بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سال نو کی آمد ہے اور انگریزی کیلنڈر کا سال 2021 ختم ہو چکا ہے اور نیا سال یعنی 2022 شروع ہو چکا ہے اور نئے سال کی خوشیاں عروج پر ہیں۔ نئے سال کی خوشی میں ہمارے نوجوان ہر سال بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اسی خوشی کو نیو ایئر سیلیبریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ آج ہم نیو ایئر سیلیبریشن پر بھی بات کریں گے کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ خوشی منانا کیسا ہے اور پہلی بار یہ کب منایا گیا تھا۔ لیکن دوستو، جو ہمارا آج کا اصل موضوع ہے وہ ہے نئے سال کا ایک پیارا سا وظیفہ کہ جس عمل کو آپ نے نئے سال کے آغاز میں، نئے سال کے مہینے میں، جنوری میں کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے اس لیے کرنا ہے تاکہ یہ سال یعنی 2022 آپ کے لیے دولت کا سال بن جائے۔ جس نے بھی یہ عمل سال کے آغاز میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سال کو اس کے لیے خوشیوں کا سال بنایا ہے اور اس لیے آپ بھی اس عمل کو ضرور کریں۔ یہ عمل آپ نے مس نہیں کرنا ہے۔ عمل کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ نئے عیسوی سال کا جشن پہلی بار 1 جنوری 1600 عیسوی کو اسکاٹ لینڈ میں منایا گیا، اس لیے کہ عیسائی اسی سے نئے سال کی ابتدا مانتے ہیں، جبکہ یہ تاریخ میلاد مسیح سے مختلف ہے، یعنی میلاد مسیح 25 دسمبر کو ہوتا ہے اور نئے سال کا آغاز اس کے ایک ہفتے بعد 31 دسمبر کو ہوتا ہے۔ دوستو، عصر حاضر میں نئے سال کا جشن ایک اہم تقریب کے طور پر اور عیسائی ممالک میں جدید مغربی تہذیب کے مطابق 31 دسمبر کو یہ جشن ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رات کے 12 بجے کیا کرتے ہیں، جس میں مسلمان بھی دھڑلے سے شریک ہوتے ہیں اور اسلامی تہذیب و ثقافت و تعلیمات کے چیتھڑے اڑاتے دیکھے جاتے ہیں۔ دوستو، سوچتے کی بات ہے جو اسلامی سال کی آمد پر بھی آپس میں مبارکباد وغیرہ کی تاکید نہیں کرتا کہ اس طرح کی مبارکباد وغیرہ سے آہستہ آہستہ وہ عمل رسم و رواج کا درجہ اختیار کر لیتا ہے اور اسی طرح بدعتیں وجود میں آتی ہیں۔ وہ غیر اسلامی سال پر جشن منانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 30 سال خلافت راشدہ کا عہد رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہ میں اس واقعے کی اتنی اہمیت تھی کہ اس کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد و اساس بنایا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد سے ہی ہجری تقویم کو اختیار کر لیا گیا تھا۔ لیکن ان حضرات نے کبھی سال نو یا یوم ہجرت منانے کی کوشش نہیں کی۔ دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اس طرح کے رسوم و رواج کا قائل نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر رسمیں نیک مقصد اور سادہ جذبے کے تحت وجود میں آتی ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ دین کا جز بن جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام کو بے آمیز رکھنے کے لیے ایسی رسموں سے گریز کرنا چاہیے۔ اور یاد رہے کہ اکثر اہل علم اسی کے قائل ہیں، جیسا کہ ایک معروف کتاب میں یہ بات مرقوم ہے کہ نئے عیسوی سال پر خوشی منانا عیسائیوں کی رسم ہے اور مسلمان جہالت کی وجہ سے مناتے ہیں۔ نیز فتاوی حقانیہ میں ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہجری سال مقرر ہے اور اسی سے ہمارے اسلامی تشخص کا اظہار ہوتا ہے۔ عیسوی سال عیسائیوں کا ہے اور وہی اس کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں۔ بعض مسلمان جہالت اور ناسمجھی سے یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح مکہ مکرمہ کی فتویٰ کمیٹی نے اس بابت فتویٰ صادر کرتے ہوئے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ مسلمانوں کے دینی اسلامی شعائر کا اظہار کیا جائے اور ترک اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ بحوالہ ابو داؤد۔ اسی لیے مسلمان کو یہ جائز نہیں کہ وہ کافروں کی عیدوں میں شرکت کریں، ان کی عیدوں کے موقع پر فرحت و مسرت کا اظہار کریں اور اپنے دینی اور دنیاوی کاموں کو روک دیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو کہ حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ بحوالہ فتاوی اسلامیہ۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس موقع پر کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے کاموں میں ملوث ہوئے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور آئندہ ایسی خرافات سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ یاد رہے کہ دنیا میں یوں تو مختلف کیلنڈر رائج ہیں، لیکن ہمارے ہاں انگریزی عموماً اسلامی کیلنڈر برائے نام استعمال کیا جاتا ہے۔ انگریزی کیلنڈر کو گزشتہ صدیوں میں دیکھتے ہی دیکھتے رائج کیا گیا، جس کا پہلا مہینہ جنوری اور آخری مہینہ دسمبر ہے۔ لہذا دسمبر کی آخری تاریخ میں نیو ایئر سیلیبریشن کی تقریبات منعقد کرنا عام رواج بن چکا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ مسلمانوں کے شعار نہیں ہے۔ البتہ دوستو، ہم بات کر رہے تھے اس عمل کی جو آپ نے نئے سال کے آغاز کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ آپ سال نو خوشیوں بھرا گزار سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے سال کے پہلے مہینے یعنی جنوری میں کرنا ہے۔ کسی بھی دن کسی بھی وقت اس عمل کو شروع کر لیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مٹھی چینی لے لینی ہے اور اس کو کسی برتن میں ڈال دینا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد باوضو حالت میں یہ عمل شروع کریں۔ چینی کے دانوں کو اپنے سامنے رکھ دیں اور چینی کے ہر دانے پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رزاق، یا صمد۔ ہر دانے پر یہ نام پڑھیں۔ یوں آپ نے چینی کے تمام دانوں کے اوپر یہ عمل مکمل کر لینا ہے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اب چینی کے مکمل دانوں پر یہ عمل کر لینے کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ آپ نے اس چینی میں مزید چینی شامل کر لینی ہے اور اس چینی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کوئی میٹھی چیز پکانی ہے۔ حلوہ، میٹھے چاول یا جو بھی میٹھی چیز آپ آسانی سے پکا سکتے ہیں وہ پکائیں، اور یہ میٹھی چیز آپ نے اپنے گاؤں یا محلے کے غریب بچوں کو کھلا دینی ہے۔ یاد رہے کہ جب اس میٹھی چیز کو غریب بچے کھائیں گے اور ان کا پیٹ بھرے گا تو وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور جب ان بچوں کی دعائیں آپ کی دعاؤں کے ساتھ شامل ہو جائیں گی تو پھر آپ پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے اور آپ پر رزق کے دروازے کھلیں گے، اور اس عمل کی برکت سے آپ کا آنے والا سال انشاءاللہ خوشحال گزرے گا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کا آنے والا سال انشاءاللہ آسودہ گزرے گا۔ آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے گا اور آپ کا سال خوشحال کر دے گا۔ پیارے دوستو، گزرے ہوئے سال میں جو گناہ ہوئے ان سے معافی مانگیے اور آنے والے سال میں عزم کیجئے کہ آپ اللہ کو راضی کریں گے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت جلد راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے کہ وہ کب معافی مانگے اور اس کو میں معاف کروں۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ گزشتہ سال اور گزری ہوئی زندگی کے لیے اللہ سے معافی مانگیں اور نئے سال کے لیے عزم کریں کہ گناہوں سے دور رہیں گے۔ یہ سال آپ کے لیے انشاءاللہ دولت کا سال بنے گا اور خوشحالی کا سال بنے گا۔ ہماری آج کی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔